رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیخ علی متقی قدس اللہ سرہ العزیز ابن حسام الدین ابن عبد الملک ابن قاضی خان المتقی القادری الشاذلی المدینی چشتی، وطن جونپور، جائے ولادت برہانپور، سن ولادت 850 ہجری۔ والد صاحب شاہ باجن چشتی برہانپوری سے بیعت تھے۔ صاحبزادے کی عمر 7-8 سال تھی، ان کو بھی شاہ صاحب سے ہی بیعت کرا دیا۔ کچھ دنوں بعد والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ سلوک و طریقت: شیخ علی نے تحصیل علوم سے فراغت کے بعد کچھ دنوں سرکاری ملازمت انجام دی، مگر پھر جذبہ طریقت نے دنیا اور سامان دنیا کو نظر شیخ میں حقیر کر دیا۔ ترک ملازمت کر کے بادشاہ باجن صاحب کے صاحبزادہ اور خلیفہ حضرت شیخ عبدالحکیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اس کے بعد شیخ حسام الدین متقی ملتانی متوفی 960 ہجری کی خدمت میں ملتان حاضر ہو کر فیوض و برکات حاصل کیے۔ پھر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو کر شیخ ابوالحسن بکری کے فیوض و برکات سے دامان طلب پر کیا۔ شیخ محمد بن سخاوی سے سلسلہ قادریہ اور شاذلیہ کا خرقہ خلافت حاصل کیا۔ نیز اسی طرح دیگر اکابر سے دوسرے طریقوں کے خرقۂ خلافت حاصل کیے، اور پھر مکہ معظمہ میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ تصنیف و تالیف: آپ کا زہد و تقوی علم سے اور علم زہد و تقوی سے بڑا ہوا ہے۔ آپ کسی ایک ملک یا سلسلے کے لحاظ سے نہیں بلکہ پوری امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مصنفین میں بلند پایہ شمار کیے جاتے ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب ہے جمع الجوامع، اس میں حروف تہجی کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہیں، اور اس کے متعلق شیخ جلال الدین کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قولی اور فعلی احادیث اس میں جمع کر دی ہے۔ حضرت شیخ علی نے اس کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب کیا، پھر نظر ثانی فرمائی اور مکرر احادیث حذف کر کے ان کو انتخاب کے طور پر مرتب کیا۔ شیخ ابوالحسن بکری فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جلال الدین سیوطی کا تمام مسلمانوں پر احسان ہے، اور علی متقی کا شیخ جلال الدین پر۔ شیخ متقی رحمہ اللہ کی گراں قدر تصنیفات کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ ان تصانیف پر نظر ڈالنے سے حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان کس طرح ان کو مرتب کیا، مگر مکہ معظمہ کے جلیل القدر اور مشہور و معروف بلند پایہ عالم شیخ ابن حجر مصنف سواقع محرقہ پہلے استاد تھے، پھر شاگرد کہلانے لگے، حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ ان ھذا من اعاجیب الزمن۔ اسی طرح حجاز مقدس کے تمام علماء اور مشائخ آپ کے عقیدت مند ہوئے۔ عقل حلال، توکل و قناعت: قیام ملتان اور اس کے بعد سفر حجاز وغیرہ میں آپ کے پاس 2 تھیلے رہتے تھے، ایک تھیلے میں کتابیں اور دوسرے تھیلے میں آٹا، دال، نمک، مرچ، تیل اور تھوڑی سی لکڑیاں، جو خود جنگل سے فراہم کی ہوئی تھی۔ آپ کسی مسجد میں کبھی قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ کرائے پر مکان لے کر اس کو اقامت گاہ بناتے، اپنا تمام کام خود کرتے، حتیٰ کہ خود ہی کھانا پکاتے، ضرورت کے وقت کسی دوسرے سے کام کراتے تو معاوضہ دیتے۔ ذریعہ معاش کتابوں کی کتابت تھی، اپنے قلم سے کتابیں لکھ کر فروخت کرتے۔ امراء اور اغنیاء کے نذرانوں اور ان کے تحائف سے نفرت تھی، ان سے قرض لینا بھی گوارا نہ تھا۔ کبھی کبھی نذرانہ قبول فرما لیتے تھے، مگر اس وقت جب کسی غریب کی جانب سے اور اس کے کسب حلال ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوتا، اور اس رقم کو عموماً ادائے قرض میں صرف کرتے تھے۔ سلاطین ترکیہ کے کسی وزیر نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ حضرت شیخ ایک مرتبہ میرے مکان پر تشریف لا کر ما حضرت تناول فرمائیں۔ حضرت شیخ امراء کے دروازوں کو اپنے لیے گویا حرام تصور فرماتے تھے، انکار فرماتے رہے، مگر جب وزیر صاحب کا اصرار بہت زیادہ بڑھا اور حضرت شیخ کے مخصوص خدام نے بھی سفارش کی تو وزیر صاحب کی درخواست قبول فرما لی، مگر 3 شرطیں طے کر لی: جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جب چاہوں گا اٹھ کر چلا آؤں گا۔ وزیر صاحب نے تشریف آوری کو بہر صورت غنیمت سمجھا، شرطیں منظور کر لی۔ حضرت شیخ تشریف لے گئے تو شاہانہ قالینوں اور غالیچوں کو چھوڑ کر دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ کھانا چنا گیا تو اپنی جھولی میں سے روٹی نکال کر
کھانی شروع کر دی، اور جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو السلام علیکم فرمایا اور روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ سے ایک مرتبہ آپ گجرات تشریف لائے۔ خلق خدا کی گرویدگی کا یہ عالم ہوا کہ پروانوں کی طرح آپ پر قربان ہوتی تھی۔ مجبوراً آپ کو دروازہ بند کر کے بیٹھنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود والی گجرات کو آپ کی زیارت کا شوق ہوا، حاضری کی اجازت چاہی، منظور نہ ہوئی۔ قاضی عبداللہ سندھی جو اس زمانے میں ما اہل و عیال نقل وطن کر کے گجرات ہی چلے آئے تھے، ایک پرہیزگار عالم تھے اور حضرت شیخ سے تعلقات یگانگت رکھتے تھے۔ قاضی صاحب نے اصرار کیا کہ درخواست منظور فرمائی جائے۔ حضرت شیخ نے فرمایا سلطان کی وضع میں کچھ خلاف شرع چیزیں داخل ہیں، یہ مجھ سے ممکن نہ ہوگا کہ میں خلاف شرع چیز کو دیکھوں اور خاموش رہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا آپ اسی شرط پر اجازت دے دیں۔ سلطان نے شرط منظور کی، حاضر خدمت ہوا، واپس جا کر 1 کروڑ تنگا جو گجراتی سکہ تھا بطور ہدیہ خدمت میں بھیجا۔ حضرت شیخ نے تمام رقم قاضی عبداللہ صاحب کو دے دی کہ یہ آپ کے واسطے سے ہی آئی ہے، آپ ہی کو مبارک ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود گجراتی اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ آپ جو بات خلاف شرع دیکھتے اس کو تنبیہ فرماتے اور یہ سعادت مند سلطان اس کو منظور کرتا۔ سلطان کو وہم کا مرض تھا۔ حضرت شیخ نے ایک مرتبہ آفتابے میں پانی گرم کر کے اپنی ٹوپی کو 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ دھو کر اس کا دھون بادشاہ کو دیا اور فرمایا بابا محمود یہ پانی شریعت مطہرہ میں پاک ہے، اس میں وہم اور وسوسہ شیطانی فعل ہے، آپ اس کو پی جائیے۔ سلطان نے پی لیا، فوراً مرض وہم کافور ہو گیا۔ آپ کا بیشتر وقت درس و تدریس، کتابیں لکھنے اور نایاب کتابوں کے نقل کرنے اور نقل کرانے میں خرچ ہوتا۔ خدمت خلق کا یہاں تک شوق تھا کہ طلباء کے لیے دوات اور روشنائی خود ہی تیار فرما دیتے اور خود ہی نقل کر کے ان کے لیے کتابیں فراہم کرتے۔ آپ درس کے وقت معمولاً روشنائی گھونٹتے رہتے تھے اور فرمایا کرتے ہاتھ کو بھی اپنے کام سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اتباع سنت کی حرص تھی، ہمیشہ باوضو رہتے، ہر مرتبہ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے۔ آخری عمر میں ضعف اور مرض کے باعث چلنا پھرنا دشوار تھا، مگر معمولات میں تفاوت نہ آتا تھا۔ رات کو 10-12 مرتبہ پیشاب کی ضرورت ہوتی، ہر مرتبہ وضو کرتے اور کم از کم 2 گانہ وضو ادا ضرور فرماتے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ مال حلال ضائع نہیں ہوتا، اور تمثیل میں اپنے واقعات بیان کیا کرتے۔ خیال ہوا کہ قبرستان عام مسلمانوں کی جگہ ہے، اس میں قبل از وقت تخصیص مسلمانوں پر ایک قسم کی تنگی ہے، لہذا اس انتخاب کو منسوخ کرا دیا۔ وفات سے 10-12 سال بعد لحد مبارک کھولنے کا اتفاق ہوا، دیکھا گیا کہ نعش مبارک بدستور ہے۔ 2 جمادی الاولیٰ 975 ہجری بوقت سحر راہ گزار عالم جاوید ہوئے۔ شیخ عبدالوہاب متقی القادری الشاذلی آپ کے جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ آپ کو ممالک اسلامیہ نے قطب وقت تسلیم کیا۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ ہی کے واسطے سے شیخ علی متقی قدس اللہ سرہ العزیز کے حالات جمع کیے ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ زبدۃ الاخبار میں جمع کیا اور انہی کا خلاصہ سطور بالا میں درج کیا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔